السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، ربیع الاول مہینہ ہے، جیسے میرے پیارے پیارے بھائی حضرت مولانا حبیب صاحب نے فرمایا، ربیع الاول ہے، بہاروں کا مہینہ ہے، گلزاروں کا مہینہ ہے، شہر گلستہ ہے، شہر بوستہ ہے. اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات شروع کروں گا بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے سے. ان کا خطبہ بڑا پیارا ہے جس کا آخری کلمہ ہے اللہ. بولو آخری کلمہ ہے. میں احمد آباد آیا ہوں، مجھے آج نہیں محسوس ہو رہا مولانا کہ میں احمد آباد میں آیا ہوں. وہ ایک بچے نے اتنا اچھا قرآن پاک پڑھا، وہ 17ویں پارے کی رکوع ایوب اذ نادی ربہ، کیا پیارا قرآن پاک پڑھا. اور پھر وہ بچے نے جو نعت پاک پڑھی، لیکن عجب مجمع یہ، نہ کوئی الحمدللہ بولنے تیار، نہ سبحان اللہ بولنے تیار، نہ اللہ اکبر بولنے تیار. ایسا لگتا سب کی بیویوں نے دھکے مار مار کے یہاں پہ بھیجا ہو. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے آپ لوگ؟ تو بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ تو پھر میں بتا رہا ہوں، میں جن کا خطبہ پڑھ رہا ہوں نا، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، اور بہت پیارا اور بہت مشکل اور بہت اچھا خطبہ ہے جس کا آخری کلمہ ہے. ابھی بھی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. آخری کلمہ ہے. ہاں، تو جب میں اس کلمے پر پہنچوں تو آپ بھی میرے ساتھ میں کہو گے اللہ. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ الاول هو اللہ والآخر هو اللہ الظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ قبل كل شيء. میرے ساتھ میں پڑھے نا. قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ الخالق لجميع المخلوقات هو اللہ الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ. ساتھ میں اللہ 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 اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے. پورا مجمع درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع بولے نا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری بات سنانے آیا ہوں، بہت پیاری بات. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیا. سارے مجمع نے آپ کو جواب دیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا ہنی اونی، عربی زبان میں ہنی اونی یعنی مجھے مبارکبادی دو. ہمارے نبی فرماتے صحابہ کرام کو کہ مجھے مبارکبادی دو. اب وہ صحابہ کرام حیران ہو گئے کس بات کی مبارکبادی، لیکن ہمارے نبی نے کہہ دیا تو بات تو فائنل ہو گئی. تو سارے صحابہ کرام نے مبارکبادی دینا شروع کیا، مبارکبادی دینا شروع کیا، مبارکبادی دینا شروع کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہم کو نہیں معلوم، اللہ رسول کو معلوم. آپ نے کہا مبارکبادی دو، ہم نے آپ کو مبارکبادی دی. ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ، اور فرمایا ہاں مجھے مبارکبادی دو، مجھے مبارکبادی دو. اس بات کی مبارکبادی دو کہ آج تک مخلوق نے مجھ پر درود پاک پڑھا. بولو آج تک مخلوق نے
ہمارے نبی نے جو فرمایا، سب سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، بولو سبحان اللہ. آج تک جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا، سبحان اللہ. آج تک جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے چرنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، اڑنے والے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے سارے آسمان کے فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا. لیکن ہمارے نبی فرماتے مبارکباد دو، اس لیے کہ آج کوئی اور نہیں، میرا پیدا کرنے والا خود اللہ مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا؟ جو مولانا حبیب صاحب نے وہ آیت بھی پڑھ کر آپ کو سنائی. پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی سے محبت عطا فرمائے. تو میرے دوستو، اسی لئے ہم کو کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے مولانا، ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں. بولو نا، ساتھ میں بولو نا، ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوال ہوتا ہے کہ جب قیامت کا جھٹکا آئے گا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے، جنات نہیں ہوں گے، چرندے نہیں ہوں گے، درندے نہیں ہوں گے، پرندے نہیں ہوں گے، سمندر میں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فکر مت کرو، آسمان کے فرشتے میرے محبوب پر درود پڑھیں گے. لیکن جب قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، سارے فرشتے اللہ کہیں گے اب کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی فرشتہ باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی بڑا فرشتہ نہ کوئی چھوٹا فرشتہ، کوئی باقی نہیں رہے گا. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کا دوسرا جھٹکا لگا، سارے فرشتے بھی اب تو نہ رہے، اب ہمارے آقا پر درود کون پڑھیں گے؟ اللہ فرماتا سب مخلوق ختم ہو گئی، ساری مخلوق فنا ہو گئی، کوئی نبی پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، اب پیدا کرنے والا اللہ خود درود پاک پڑھے گا. اس لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر، ارے بولو نا، ربیع الاول مہینہ، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا اسی مہینے میں، اسی ربیع الاول میں، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. آنا بھی مبارک ہے، بولو آنا بھی اور جانا بھی. آنا اتنا مبارک کہ نبی آئے تو ہم آئے، آپ آئے. نبی نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی. نبی آئے دنیا کو وجود ملا، نبی آئے در و دیوار کو وجود ملا، نبی آئے سمندروں کو وجود ملا، نبی آئے تو بر و بحر کو وجود ملا، نبی آئے تو رحمتوں کی بہاریں لے کر آئے، نبی آئے تو مغفرت کا سامان لے کر آئے، نبی آئے تو عظمتوں کے پہاڑ لے کر آئے، نبی آئے تو رفعت و منقبت کے کنارے لے کر آئے. آنا بھی مبارک اور جانا اتنا مبارک کہ جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کے دریا کو بہاتے چلے گئے. بولو بولو سبحان اللہ. پھر بولو آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک. پورا مجمع بولے گا ساتھ میں. نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو ربیع الاول ہے نا، سیرت النبی پر سنیں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھو، آج کل کچھ لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی قسم بس چلے تو گلا ڈبوچ لو ان کا، جو کہتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی آنے والے ہیں. آج بڑا فتنہ چل رہا، کوئی امام مہدی بن رہا، کوئی حضرت عیسیٰ بن جاتا، کوئی کہتا کہ اب نبی ہم ہیں اور آنے والے ہیں.
اے پورا احمدآباد ساتھ میں کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ذرا زور لگا کر بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, اور ہم کو کوئی اور نبی کی ضرورت بھی, ہم کو کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت بھی. اللہ نے فرما دیا. پارہ نمبر 22 بولو اللہ نے فرما دیا. پارہ نمبر 22 اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے نبی آخری نبی ہے. پورا احمدآباد بولے نا اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں, اس قرآن پاک کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آج آپ کو ایک بہت عجیب و غریب بات بتاؤں, سنو گے نا, سنو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, میرے کو آپ کو اللہ نے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. بولو نا کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کھنکھناتی ہوئی مٹی, یعنی کیچڑ بولتے نا, کیچڑ مٹی میں پانی ملا ہو نا, وہ ایسی کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے میرے کو اور آپ کو پیدا کیا. اور جب جنات کا نمبر آیا تو اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کر دیا. ہم کو مٹی سے اور جنات کو جنات دیکھا نہ دیکھا. ہمارا قاسم بھائی نہیں آیا, او جنات وہیں کھڑا ہے پردے کے پیچھے. دیکھو کیسا چھپ گیا, اس کو معلوم ہے آج اس کو بیوی گھر میں آنے نہیں دے گی کہ میرے ابا نے انسان سے شادی کرائی تھی, جنات سے تھوڑی کرائی تھی. ارے بھائی ساتھ میں بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ جناتوں سے احمدآباد والوں کو ڈر لگتا ہے. کیوں؟ بچوں کو نہیں لگتا, بڑوں کو لگتا ہے. ارے بہت ڈر لگتا. مولانا میرے پاس آتے ہیں نا, کہتے ہیں مولانا بہت پرابلم ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا آپ کو گھر چیک کرنا پڑے گا. ارے بھائی کیوں گھر کیوں چیک کرنا؟ کہتے ہیں مولانا ایک رات آ کے ہمارے گھر پہ سوتوں سے. میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟ کہا رات ہوئے ٹھک 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 ایسی آواز آتی ہے, کوئی ادھر سے جاتا کوئی ادھر سے جاتا. میں نے کہا کون ہے کون؟ تو کہتا آپ کو نہیں معلوم, وہ جنات ماما, جنات ماما. میں نے کہا واہ وہ ماما تو بھانجا. اچھا جو جنات گھر میں دکھتا ہے اس کو کوئی نکالتا نہیں. اتنا بڑا ٹی وی, ٹی وی بھی نہیں, اب تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے, میں کہتا ہوں ٹیوا, اس کو کوئی نہیں نکالتا جو اتنا بڑا جنات ہے. اور دوسرے جناتوں کے نکالنے کی فکر میں, اور ایسا لگتا کہ سارے احمدآباد میں جنات آ کے بس گئے. اچھا ایک ابھی عجیب غریب چلا ہے, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, ہے نا مولانا انجم؟ جس کو دیکھو جادو ہو گیا. ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا, کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا, کم وقت گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا. اب اس میں جادو کہاں بیچ میں آیا؟ ویسا ہے. دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جنات بھی آتا ہے, کیونکہ جنات آتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر جناتوں کا نام آیا, جناتوں کا ذکر آیا, بلکہ اللہ نے پوری سورہ جن اتاری پارہ نمبر 29 میں. اور جادو کا بھی معاملہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر. ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے, ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا, ایمان سے نکل گیا. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. تو ہے جادو ہے, جنات ہے, لیکن ہر ایک کو جادو جنات نے پکڑ لیا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر یہ تو میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا, پھر اصلی بات پر آ جاؤ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, بولو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بیان میں صرف بچے لوگ ہی ہے. کم بخت اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائے کو نہیں بولتے کچھ؟ بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ رحمان میں. سورہ رحمان تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج
من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لے. انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا. میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا. لیکن آج ربیع الاول میں ہم احمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے, اللہ یہ تو بتا دے, اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا. بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, آواز نہیں آ رہی, میرے آقا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے, ربیع الاول مہینہ. سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا, کیونکہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے, کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. بیچ سنو نا بیٹا, آرام سے سنو. سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے کو آخری وقت بتا دے نا مولانا, 11:15 بجے ہے. مولے انجم کب تک؟ گھبرا رہا ہے, اس کو معلوم ہے. بھائی کون بولا فجر تک؟ لیاقت بھائی آپ بیٹھے نا. آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھلایا, بہت اچھا کھلایا. مولانا حبیب صاحب آپ آئے نہیں, ورنہ لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا نا, یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا, نان ویج بھی آ گیا, ٹھنڈا بھی آ گیا, میٹھا بھی آ گیا. یعنی لیاقت بھائی نے کہا آج جتنا کھانا کھا اب مت آنا. اور میرے کو ایک بات بہت پسند ہے لیاقت, ایسا اگر میزبان ہو نا تو دل جیت لیتا ہے. میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے, تو انہوں نے کہا ہم کہے کہ مالک تو آپ ہی ہے. اللہ ان کے اس جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی والدہ بیمار ہیں, دعا کریں. ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے, اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے. ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد, کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد. ایک منٹ دماغ کا سکون نہیں ملتا ماں کے جانے کے بعد. ان کی والدہ بیمار ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے. ماں بستر پر بھی رہتی ہے لیکن اس کی آنکھوں سے بھی دعاؤں کے اثرات نظر آتے ہیں. تو خیر میں بات پر آ جاؤں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا اسی مہینے میں ربیع الاول میں. تو 8 بولو کتنے, 8 اشیاءوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا. آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا بچہ یاد کر کے جائے گا تاکہ یہ پتا چلے کہ اگر اللہ ہم کو مٹی سے پیدا کرتا ہے, اللہ جناتوں کو آگ سے پیدا کرتا ہے, تو جو ہمارے آقا ہے, جو تاجدار مدینہ ہے, جو احمد مجتبیٰ ہے, جو محمد مصطفیٰ ہے, جو سرکار دو عالم ہے, جو سرور کونین ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو شفیع المذنبین ہے, جو مزمل و مدثر ہے, جو طٰہٰ و یاسین ہے, قسم پروردگار کی اللہ نے کتنے پیار سے ہمارے نبی کو پیدا کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو پیدا ولادت باسعادت ہمارے نبی کا دنیا میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو فرماتے جبرائیل جاؤ, حضرت جبرائیل کو فرماتے اللہ جاؤ زمین پر جاؤ اور اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ابھی اس کو مدینہ نہیں کہا جاتا ہے, لیکن جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا, اور وہاں سے مٹی لے کر آؤ, اور اس مٹی کا نام مٹی نہیں ہوگا, اس کا نام خاک شفا ہوگا. جبرائیل وہ خاک شفا لے کر آ جاؤ. اب حضرت جبرائیل کو آرڈر ملا, کریں گے نہیں کریں گے کام؟ بولو نا, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی, ساتھ میں بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. قرآن کریم میں لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت مقدس جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے. میرے پیارے بچوں آپ بھی انگلیوں پر گنو گے, سارا کا سارا مجمع گنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو فرمایا اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا, اور وہاں سے کھا کے شفا لے کر آؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور یوں آئے, کھا کے شفا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھا کے شفا کو رکھ دو اور جاؤ جنت میں جاؤ, اور نمبر 2 جنت سے مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ, جنت سے مشک لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے جنت میں, مشک لیا اور لے کر واپس آ گئے. فرمایا اللہ کھا کے شفا بھی لے کر آیا ہوں مدینے کی اور مشک بھی لے کر آیا. اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت سے زعفران لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ, کیا لے کر آؤ؟ زعفران. حضرت جبرائیل بھائی اللہ کا آرڈر تھا نا, اللہ کا آرڈر تھا. حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے. بولو کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور جنت سے کافور لے کر آؤ. کافور کہتے خوشبو والی لکڑی, وہ جنت کی لکڑی. آہا میرے پیارو, اس لکڑی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور اس لکڑی کی خوشبو کا اللہ کی قسم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا کافور لے کر آئے. پورا مجمع بولے کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل یعنی پودا, جنت کا گراس, جنت کی گھاس اور جنت کا پودا وہ لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور یوں آ گئے, جنت کا پودا بھی لے کر آئے. پورا احمد آباد بولے بھائی کتنی چیزیں جبرائیل لے کر آئے؟ 5. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تمہیں معلوم ہے, اللہ فرماتے جبرائیل تمہیں معلوم ہے میں نے جنت میں بہت سی نہریں بنائی ہیں لیکن 3 نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت جبرائیل نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا پہلی نہر پر جاؤ جس کا نام ہے معین. پورا مجمع بولے کیا نام ہے؟ معین جاؤ. اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل وہ پہلی والی نہر معین پر جاؤ جس کو قرآن کریم میں فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن معین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو معین والی نہر ہے اس کا پانی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل گئے وہاں سے معین کا پانی لے کر آئے. بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 6. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری نہر جو معین سے بھی بڑھ کر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. کیا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ, وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پر گئی, وہاں سے پانی لے کر آئے. بولو کتنی چیزیں ہو گئی. اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے. اللہ خود بنانے والے فرماتے جس کا نام ہے رحیق. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ. اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی. حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ آپ کیا کرنا. اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو. بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا, لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا, لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا. بولو سبحان اللہ. یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے. بولو محمد الرسول اللہ. لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا. حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو آپ ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں؟ یعنی بولیں گے انشاءاللہ. ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولیں گے انشاءاللہ. بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا.
मालूम है ना मौन अंजुम, एक बेचारा गया डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट समझते हो? एक आसिम इधर देख, मेरी तरफ देख। वो एक अपनी बीवी को लेकर गया, हो सकता है ये कासिम ही होगा। अपनी बीवी को लेकर गया, वो क्या कर रहा है, हाथ से क्या कर रहा है? काय को मेरा गले का फूल काय को फाड़ रहा भाई तू? वो एक आदमी कासिम जैसा होगा, अपनी बीवी को लेकर डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट ने देखा, दांत देखा, बोला कि इसके 2 दांत और 1 दाढ़ खराब है, 2 दांत और 1 दाढ़। और उसने कह दिया, कासिम भाई को कह दिया कि भाई 1000 रुपया होएगा निकालने का, 1000, क्योंकि इंजेक्शन भी मानना पड़ेगा, सुन करना पड़ेगा, फिर निकालना होगा, 1000 होगा। हमारे कासिम भाई ने 2000 की पत्ती दी, कहा साथ में जबान भी निकाल ले, झंझट ही खत्म हो जाए। यहां भी सब लोगों को 2000 की पत्ती निकालनी पड़ेगी। भाई मेरा सवाल का जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? साथ में बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया कितने अशिया से? अब किससे क्या बनता है आप सुभान अल्लाह बोलोगे? बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राईल मैंने सबसे पहले मदीने पाक की खा के शिफा को मंगवाया। सुभान अल्लाह, सबसे पहले मैंने मदीने पाक की खा के शिफा को मंगवाया, उससे मैं मेरे मोहम्मद के जिस्म अथर को तैयार करूंगा, मेरे नबी के जसद अथर को तैयार करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नबी का बदन मुबारक बनेगा तो मदीने की खाके शिफा से बनेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मैंने जन्नत का मुश्क, नंबर 2 मैंने जन्नत का मुश्क बनाया। तो जिब्राईल अमीन सुन लो, मेरे मोहम्मद के जसद अथर में जो लहू मुबारक बहता होगा, सारी दुनिया उसे खून मुबारक कहेगी, लेकिन मैं तो उसे जन्नत के मुश्क से लहू मुबारक को तैयार करूंगा। लहू बनेगा तो जन्नत के मुश्क से बनेगा, जसद अथर बनेगा तो मदीने की खाके शिफा से बनेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मैंने तीसरी चीज ज़ाफ़रान मंगाई, इसलिए कि मेरे मोहम्मद, मेरे अहमद, मेरे मुज्तबा, मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म अथर में जो रगे मुबारक होगी वो आम इंसानों की तरह ना होगी, वो जन्नत के ज़ाफ़रान से तैयार की जाएगी। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मैंने चौथी चीज काफूर मंगवाई, खुशबू वाली लकड़ी मंगवाई। तुमने सोचा होगा कि अल्लाह ने खुशबूदार लकड़ी क्यों मंगवाई? अल्लाह ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने जन्नत से काफूर मंगवाया इसलिए कि मेरे आने वाले मोहम्मद, मेरे आने वाले मुज्तबा, मेरे आने वाले बशीर और नजीर, मेरे आने वाले हबीब, इनके बदन मुबारक में जो हड्डियां बनेगी वो जन्नत के काफूर से तैयार होगी। कितनी चीजें हो गई? 4 हो गई ना। अब यहां तवज्जो देना भैया, बच्चों को खामोश कर दो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। कितनी चीजें हो गई? 4। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल से फरमाया, मैंने जन्नत से सुम्बुल मंगवाया। सुम्बुल के माने जन्नत का घास, जन्नत का पौधा। हजरत जिब्राईल से अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी के बदन मुबारक पर, मेरे नबी के जसद अथर पर जो दाढ़ी में बाल आएंगे, जो सर पे जुल्फे लहराएंगे, वो कुछ और नहीं होगा, वो सारा का सारा दुनिया की नजर वालों के नजदीक बाल मुबारक होगा। अल्लाह फरमाते, मेरे नजदीक वो जन्नत का पौधा होगा। कितनी चीजें हो गई? फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल तुमने 3 जगह का पानी लेकर आए, माइन का पानी लेकर आए, बोलो सुभान अल्लाह। सलसबील का पानी लेकर आए, सुभान अल्लाह। रहीक का पानी लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी कसम, मेरे नबी के बदन मुबारक पर जो पेशानी पर पसीना आएगा, जो बदन पर पसीना मुबारक आएगा, मेरे नबी के मुबारक मुंह में जो थूक मुबारक आएगा, दुनिया उसे पसीना कहेगी, दुनिया उसे थूक मुबारक कहेगी, लेकिन हकीकत में ना वो पसीना होगा ना थूक होगा, वो 3 जन्नत के नहरों का पानी बहता होगा। 3 जन्नत के नहरों का पानी बहता होगा। अब पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी।
ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک شفا، بولو سبحان اللہ. نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا. اور میرے پیاروں، بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا. اللہ کی قسم، جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے، ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو. اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ. ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. بولو، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا. نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.